قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز ہو بلند درود و سلام کی، آواز ہو بلند درود و سلام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی، یہ انجمن ہے حضرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ یہی قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول اکرم علیہ السلام کی، کیا شان ہے رسول اکرم علیہ السلام کی. بلغ العلا بکمالی، کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک اپنے وقت کے صوفی سلمانی صاحب کلکتہ سے ہمارے مہمان شہر گورکھپور میں آئے ہوئے ہیں. حضرت بابا مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت میں صدر محترم فراغ جمال سرجیتی صاحب تشریف فرما ہے، سیکریٹری فیروز احمد نہالی صاحب، اعجاز بھائی، دیگر صاحبان اراکین کمیٹی. بلغ العلا میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی کی ذات بابرکت وہ ذات بابرکت ہے. آپ کو بتاؤں صوفی صاحب قبلہ کہ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا ہے. اور گلستان اور بوستان فارسی کی ایک اشعاری کتاب ہے جو عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر کوئی دل سے اسے پڑھ لے تو اس پر جذبی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور فنا کے بعد بقا کی منزل وہ پا لیتا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اسی لیے تو کہا ہے فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر. ذرا مچل کر کے دو سبحان اللہ، بول دیجئے الحمدللہ. محترم حضرات، یہ معمولی جلسہ نہیں ہے، ایک آستانہ جو اپنے وقت کے کلندر زمانہ حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں. بس معاملہ یہ تھا کہ آپ خاموش رہتے تھے. حدیث پاک کے ماتحت من سکتا نجا، خاموشی میں نجات ہے. تو حضرت خاموش بابا ہی کے نام سے آپ جانے جاتے تھے دنیا گورکھپور کے اندر ماشاءاللہ. ابھی ہمارے مرتضی احمد نہالی سلمانی نے رحمانی نے بتایا کہ حضرت کا الحمدللہ جنگل میں منگل. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات کہہ دوں، اسی بات پر تمامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عاشقوں عشق کا بہتا ہوا دریا دیکھو، عاشقوں عشق کا بہتا ہوا دریا دیکھو، جس سے ہو قلب کی تطہیر وہ چشمہ دیکھو، جس سے ہو قلب کی تطہیر وہ چشمہ دیکھو. اور حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کتنا پر نور ہے روزے کا احاطہ دیکھو. فیروز احمد نہالی صاحب، کتنا پر نور ہے روزے کا احاطہ، کتنا پر نور ہے روزے کا احاطہ دیکھو. جلوہ فرما ہے یہاں غوث کا پیارا دیکھو، جلوہ فرما ہے یہاں غوث کا پیارا دیکھو. اور دل بیمار لیے کہہ دو سبحان اللہ. کلکتہ کی سرزمین سے فروغ جمالی صاحب صدیقی جو صدر محترم ہے اراکین کمیٹی، اور ہمارے اعجاز بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دل بیمار لیے آیا ہوں میں در پہ تیرے، دل بیمار لیے آیا ہوں میں در پہ تیرے. ایک نظر میری طرف میرے مسیحا دیکھو، ایک نظر
میری طرف فیروز احمد نہالی صاحب بیمار مت رہیے، ہاں بیماری آج ختم ہے اور ان کی بارگاہ میں بیمار ہونا بھی ایک بیماری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت تو اسی کو کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہی آگ تو دی کربلا کے، اور آپ کو کلکتہ کی سرزمین سے یہاں لے کر چلے آئے۔ الحمدللہ دلے بیمار لیے آیا ہوں میں در پہ تیرے، ایک نظر میری طرف میرے مسیحا دیکھو، اور عظمت سرور کونین پہ مرنے والے کہہ دیجئے، عظمت سرور کونین پہ مرنے والے، ذرا بولیے گا اسٹیج والے، ذرا خاموش عظمت سرور کونین پہ مرنے والے آج بھی اپنی مزاروں میں ہیں زندہ، دیکھو آج عظمت سرور کونین پہ مرنے والے آج بھی اپنی مزاروں میں ہے زندہ، دیکھو۔ اور کسی نے کہا تھا بڑے پیارے انداز میں، میرا رسول وہ اکتا دکھائی دیتا ہے، میرا رسول وہ اکتا دکھائی دیتا ہے، مقام عرش پہ تنہا دکھائی دیتا ہے، مقام عرش پہ تنہا دکھائی دیتا ہے مانا جس نے حیات النبی نبی کو میرے، ہے مانا جس نے حیات النبی نبی کو میرے، وہ بعد مر کے بھی زندہ دکھائی دیتا ہے، وہ بعد مر کے بھی زندہ دکھائی دیتا ہے۔ اور نبی کی جو کرے توہین علم دا ہو کر، نبی کی جو کرے توہین علم دا ہو کر، وہ آنکھ رکھ کے بھی اندھا دکھائی دیتا ہے، وہ آنکھ رکھ کے بھی اندھا دکھائی دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی نے کہا فرمایا بلغ العلا بکمالہ۔ آج میں آیا جب حاضری کے لیے تو دیکھا کہ عاشقان اولیاء، عاشقان حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں خراج عقیدت حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا یہ عربی کا اشعار کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ۔ اب آپ یہاں پہ سمجھ لیں کتنا عشق بھرا یہ درود کا صدا، کہہ دو مچل کا سبحان اللہ، ذرا جھوم کر بولے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ ارے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اس کا بیڑا۔ اب اس چیز کو سمجھیے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دل میں ایک مرتبہ خیال کیا، یا اللہ مجھے توفیق بخش دے تاکہ نبی کی بارگاہ میں درود کا ایک عربی میں صیغہ لکھ دوں۔ حضرت شیخ سعدی نے جب اپنا قلم اٹھایا تو سب سے پہلے لکھا بلغ العلا بکمالہ، اور اس کے بعد لکھا کشفت دجا بجمالہ، اس کے بعد لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ اب تین مصرع، تین صیغہ حضرت شیخ سعدی نے لکھ دیا، اب چوتھا صیغہ لکھنا ہے، چوتھا مصرع لکھنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کے پاس نبی کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے جتنے بھی الفاظوں کے ذخائر تھے بارگاہ نبی میں پیش کر دیا۔ اب وہ سوچنے لگے یا اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں اب کون سا جملہ پیش کروں۔ اب حضرت شیخ سعدی کے پاس کوئی جملہ نہیں ہے، آخر تیسرا چوتھا مصرع پورا تو کرے انہوں نے سوچا یا اللہ وہ بارگاہ نبی ہے، یہ ایسی ویسی بارگاہ نہیں ہے کہ ایسی بارگاہ ہے، عالم یہ ہے کہ معراج کی رات تھی اور رحمت کی برسات تھی، تو حضرت بلبل سدرا جبریل امین کو جب پروردگار نے حکم دیا جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، میں اپنے محبوب کا مشتاق ہوں ملنے کے لیے، تو حضرت جبریل امین جب آتے ہیں تو بارگاہ نبی میں خراج عقیدت اس انداز میں پیش کرتے ہیں، جگانا بھی گوارا نہ کیا، جگانا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت دار ام ہانی میں میرے آقا جلوہ بار ہے، آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین سوچ رہے یا اللہ میں کروں تو کروں کیا۔ میں نے حضرت آدم کی زندگی کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی زندگی کو دیکھا ہے، حضرت شعیب کی بھی زندگی کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کی بھی زندگی کو دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی کا بھی معائنہ کیا ہے۔ یہی وہ بارگاہ ہے کہ میں نے دیکھا حضرت آدم کی بارگاہ میں ابلیس اکڑا تو اکھڑ گیا، اور اس کے جو ہے تمامی فرشتوں کے جو ہے بارگاہ میں جو ہے وہ معلم کو ملکوت کا درجہ رکھتا تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن سب چھن گیا۔ نبی کی بارگاہ
अल्लाह का गुस्ताख हुआ, जन्नत से मरदूद कह के निकाल के जाया गया। ऐ मेरे मौला, ये तेरे महबूब है, इनकी बारगाह में सारे नबियों को तूने मकाम जो बख्शा है, इन्हीं के सदक़े में बख्शा है, कायनात का वजूद बख्शा है, इन्हीं के सदक़े में बख्शा है। ऐ मेरे मौला, अब इनकी बारगाह में तूने मुझे भेजा है, मैं जगाऊं तो जगाऊं कैसे? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ जिब्राइल क्या बात है, ताखीर क्यों कर रहे हो? हज़रत जिब्रील ने कहा, मेरे मौला, ये तेरे मुस्तफा है, तेरे महबूब है, मैं इन्हें कैसे जगाऊं? तो अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्राइल, जो मलकूती होंठ और काफूरी होंठ जो मैंने पैदा किया था, आज ही के दिन के लिए पैदा किया हूं। ऐ जिब्राइल, अपने काफूरी होठों से मेरे महबूब के तलवों का बोसा लो, ठंडक महसूस करेगा मेरा महबूब, खुद ब खुद बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील ने चूमना शुरू किया, मुस्तफा जाने रहमत जागने लगे। तो बताना चाहता हूं, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है कि हजरत जिब्रील का जलवा है और मेरे आका का तलब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मिस्कीन शाह, खान का है मिस्कीनिया, खान का है मिस्कीनिया। तो मेरे आका की शान वो है। हजरत शेख सादी ने सोचा, या अल्लाह, मैं अब आगे क्या लिखूं? बलगल उलाबे कमाल ही लिख दिया, कशफत दुजाबे जमाल ही लिख दिया, हसरत जमीओ खसाल ही लिख दिया। अब इसी में सोचने लगे, गमो फिक्र में डूब गए। इतने में सोचते सोचते नींद आ गई, और नींद का आना था, बारगाह नबी की ज़ियारत से माला माल हो गए। सुभान अल्लाह, सरकार की आमद हो जाती है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम शेख सादी, तुमने बड़ा अच्छा कलाम लिखा, बड़ा अच्छा दुरूद का सेगा लिखा, बलगल उलाबे कमाल ही मैंने कबूल कर लिया, कशफत दुजाबे जमाल ही लिखा, मैंने कबूल कर लिया, हसनत जमीओ खसाल ही लिखा, मैंने कबूल कर लिया। अब आगे क्यों नहीं लिखता है? आखिर क्या बात है? तेरी कलम ने क्यों, तेरी कलम किस वजह से रुक गई? तो अब नबी की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, यानी शेख सादी आपके गुलाम के बाद जितने भी तारीफों के अल्फाज थे सब हमने पेश कर दिए, अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आखिर मैं आगे तो लिखूं तो लिखो क्या? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ शेख सादी लिख दे, सल्लू अलैहि व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना मकसद यह है प्यारे इस्लामी भाइयों कि बलगल उलाबे कमाल ही पढ़ा कीजिए, कशफत दुजाबे जमाल ही पढ़ा कीजिए, हसनत जमीओ खसाल ही पढ़ा कीजिए, क्योंकि आखिरी जो मिसरा है मेरे आका ने अता फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह, पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, याद रख लें कि आले रसूल की मोहब्बत बहुत ही आला मकाम देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल, हमारे एजाज भाई ने कहा हजरत आले रसूल पे थोड़ा सा जिक्र हो जाए। क्या कहने? और ये बारगाह वली, ये हजरत मिस्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने नसीबे पे नाज करता हूं। फिरोज अहमद निहाली साहब, फरोज जमाल सिद्दीकी साहब, आपके साहबजादे हजरत आहन कोश रहमतुल्लाह अलैह, जो नजफ शरीफ के अंदर जो सबसे बड़ी दुनिया की कब्रिस्तान है, जहां आपकी मजार है, वहां तक तो पहुंच ना पाए, लेकिन उस कब्रिस्तान में हाजिरी दिया, आपका नाम लेकर मैंने फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी बगदाद शरीफ जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अज़ीज़ान मोहतरम, बगदाद शरीफ का नज़ारा तो हर आदमी जानता है कि अगर दुनिया में अल्लाह ने आपको दौलत दिया और सरबत अता किया, तो परवरदिगार ने आलम ने तो हज उमरा के बाद कम से कम जिंदगी में एक मरतबा शहर इराक को जरूर देखिए कि शहर इराक वलियों का मरकज है, शहर इराक सहाबा का मरकज है, शहर इराक तमामी शुहदा इकराम की जान और शान, करबला की शान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, वहाँ हाजिरी दिया कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हमने भी दिया, बारगाह इमाम अली मकाम में भी दिया। मौलाए कायनात की बारगाह में जब हम लोगों ने हाजिरी दिया तो खुदा की कसम ईमान में ताजगी पैदा हो गई। कह दो मचल कर सुभान अल्लाह कि ही हजरत मौलाए कायनात है, जिन्हें शाह मर्दा कहा जाता है, जिन्हें शाह यज़दा कहा जाता है, जिन्हें कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार कहा जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मौलाए कायनात की शान तो आप जानते
ہیں وہ تو داماد مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد خاتون جنت کے شوہر نامدار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار والد بزرگوار ہے، اور تاجدار ولایت شہنشاہ ولایت ہے، وہی حضرت مولا کائنات ہے جن کا صدقہ آج بھی پوری دنیا عالم میں آل رسول کا خاندان جو چل رہا ہے آپ ہی کے نسل پاک سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے تو میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ محترم حضرات یاد رکھیں، دو باتیں میں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ بابا کی بارگاہ میں آئے بس یہی انداز رکھے کہ تمنا میں کسوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور میرے محبوب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے میں، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، یا رسول اللہ زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ محترم حضرات اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن الحمدللہ بات ہوتی رہے گی۔ حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم لوگ آل رسول کی محبت سے بھاگ رہے ہیں، بہت دور ہو رہے ہیں۔ میرے امام کی شان وہ تھی، امام اعلیٰ حضرت کی، کہ اعلیٰ حضرت کی شان وہ تھی کہ آپ آل رسول کی خوشبو کو پہچان لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کر رہے تھے۔ علامہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کچوچا مقدسہ کی سفر میں جا رہے تھے، بریلی کی سرزمین سے گزر رہے تھے، اور ابھی بریلی کا اسٹیشن نہیں آیا، اور آپ کے مرید خاص نے دیکھا کہ آپ ریلوے اسٹیشن آنے سے پہلے کھڑے ہو گئے اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو گئے۔ آپ کے مرید خاص نے کہا حضور والا ابھی بریلی کا اسٹیشن تو دور ہے، آپ ابھی اسی وقت کیوں کھڑے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میری تعظیم میں احمد رضا اپنی خانقاہ میں آل رسول کی خوشبو کو سونگ لیا اور میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد رضا اپنی خانقاہ میں آل رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، تو میں بھی آل رسول ایک عاشق رسول کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے، لیکن ایک بات یہیں پہ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، لیکن ہم سارے صحابہ سے محبت کریں گے، جتنے بھی صحابہ ایمان پر خاتمہ ہوا وہی صحابی کہلائے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے سرکار کو اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی کہلائے۔ اب صحابی کا درجہ ہے، اگر انہی پر اس وقت خاتمہ ہو گیا تو صحابیت کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ اب کسی صحابی پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ صحابی کا مقام یہ ہے، ہم کتنے بڑے ولی کا جشن منا لے، حضرت غریب نواز کا جشن مناتے ہیں، حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کر رہے ہیں، حضرت بہادر شاہ کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت نقو شاہ کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت بابا مبارک خان شہید کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت مقیم شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت عبداللطیف شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت نوگت پیر رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو قطب الدین بختیار کاکی شاہ عبد الحق محدث دہلوی ناصر الدین چراغ دہلوی علاء الحق منڈوی میرا داتا شاہ رحمت اللہ علیہ، ان تمام مقدس بارگاہوں میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے عرس کو مناتے ہیں، لنگر بھی چلاتے ہیں، بارگاہ میں چادر بھی پیش کرتے ہیں، پھول کے تحائف بھی پیش کرتے ہیں،
لیکن ایک میں بتا جانا چاہوں، ہر چاند کی 11 تاریخ کو پیران پیر اور روشن ضمیر محبوب سبحانی غوث سمدانی میرا محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شہباز لامکانی کی بارگاہ میں ہر جمعرات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی ولایت برحق ہے، یہ ولیوں کے تاجدار ہے، ہندوستان کے مہاراجا، ہم سب کے خواجہ، ہم ہندوستانیوں کی جان اور شان بھی ہے اور ہماری ایمان کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے ایمان کی پہچان بھی ہے۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اتنے بڑے مرتبے پہ معاملہ ان کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی کسی صحابی کے ادنا درجے کو نہیں پا سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کسی صحابی کے ادنا درجے کو نہیں پا سکتے ہیں، ان کا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی مبالغہ آرائی میں تمام بزرگوں کی تعریف کرتے کرتے جن کا مقام انہیں گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا تو ہماری اوقات کیا ہے ان کے مقام کو گھٹانے کی؟ ہمارے اندر اتنی طاقت کیا ہے ان کے مقام کو گھٹانے کی؟ اللہ جسے بڑھاتا ہے اسے ہماری طاقت نہیں بڑھا سکتی ہے، گھٹا سکتی ہے۔ اس لیے صحابیت کا مقام اپنی جگہ مقدم ہے۔ ان کی بارگاہ میں اگر آپ گستاخی کریں گے تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، آپ کے سارے نظر و نیاز بارگاہ ولی میں خراج عقیدت سب بیکار ہو جائیں گے۔ ہمارے دلوں میں اگر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی محبت کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ اور تمامی عشرہ مبشرہ کے ساتھ، تمامی شہداء اکرام کے ساتھ، تمامی خلفائے راشدین کی اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے، اس کے بعد غوث اعظم کی محبت ہے، اس کے بعد غریب نواز کی محبت ہے، اس کے بعد مولا حضرت جو ہے منصور شاہ قادری کی محبت ہے، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے، بابا مبارک خان شہید کی محبت، ساری محبتیں ہم کو کامیابی کی منزل سے ہم کنار کریں گے۔ لیکن اگر ان کی محبت ہے، صحابہ کی محبت نہیں، تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لہد میں عشق رکے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا نام تو آپ نے سنا ہی، بولیے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اب کوئی مسلمان اگر نہ سنا ہو تو اس سے بڑا کم نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ حضرت امیر المومنین کی شان وہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک ہی پنگھٹ پہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ عدل و انصاف کے اتنے بڑے بادشاہ گزرے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین بھی تھے، دونوں لوگ آپس میں سیر و تفریح کر رہے تھے، آپس میں تو میں ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو میں ہو گئی، بچپن کا عالم تھا، تھوڑی بات بڑھ گئی، بڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے حسین آپ کو معلوم نہیں میرا مقام کیا، میرے باپ کا مقام کیا ہے؟ جس دن میرا باپ ایمان لائے اعلانیہ طور پہ خانہ کعبہ میں عبادت کی گئی۔ میرے باپ کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے میرا باپ گزر جاتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اے حسین آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آنے والا شرابی اپنے کمبل میں شراب کی شیشی چھپا کر لا رہا ہے، میرے باپ کے ڈر کی وجہ سے میرے باپ کے درے کی ڈر کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، شراب جو ہے دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے باپ کا مقام کیا ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد بھائی گورکھپوری آپ تشریف لائے اوپر میں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً آپ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، آپ کے والد کا بزرگوار کا بھی بڑا بلند و بالا ہے، لیکن اے عبداللہ تم سن لو، تم بھی میرے غلام ہو، تمہارے والد بھی میرے غلام۔ سبحان اللہ کیا کہیں تم بھی میرے غلام، فروغ جمال صاحب
تمہارے والد بھی میرے غلام. عرفان بھائی جی جی ارشاد. اب اتنا سننا تھا، جو بیٹا اپنے باپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی. حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہنے لگے اے میرے والد بزرگوا آج غضب ہو گیا. کہا میرے بیٹے کیا ہوا؟ کہا مت پوچھئے آج غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بس حضرت امام حسین کے ساتھ میں چہل قدمی کر رہا تھا، سیر و تفریح کر رہا تھا، اتنے میں آپ کی شان بیان کرنے لگا. شان بیان کرتے 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 حضرت امام حسین نے کہا یقیناً تمہارے باپ کا مقام ہے، لیکن سن لو تم بھی میرے غلام، تمہارے والد بھی غلام. کہے والد بزرگوار معاملہ تو یہ سمجھ مجھے غلام کا مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو بھی اپنا غلام کہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کہا؟ کہا ہاں ایسا ہی کہا. کہا ایسا کہا؟ بولے ہاں ایسا کہا. کہا چلیے. کہا چلیے. گئے میدان میں پہنچے. کہنے لگے حضرت عبداللہ نے کہا اے حسین کہیے کیا کہہ رہے تھے؟ تو ظاہر سی بات نواسے رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ اپنے بچوں کو شہد چٹاتے ہیں اور انہوں نے تو نبی کے لعاب دہن کو چوسا ہے اور چاٹا ہے. حضرت امام حسین نے کہا ہاں عبداللہ کیا کہنا چاہتے؟ بولے ہاں جو آپ نے کہا تھا کہیے. کہا میں کہہ رہا ہوں آپ بھی میرے غلام، آپ کے والد بھی میرے غلام. کہا دیکھیے ابا حضور کیا حسین نے کہہ دیا. کہا ٹھیک یہی کہا. کہا اے حسین حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ذرا اور کہیے کیا آپ نے کہا. کہا آپ بھی میرے غلام، آپ کا بیٹا بھی غلام. کہا ذرا دوبارہ کہیے. حضرت عبداللہ نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے پر میرے باپ کو تسلی نہیں، بار بار تکرار کرا رہے ہیں، بار بار اسی جملے کو دہروا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے شہزادے رسول، اے نواسے رسول، کیا آپ اس کی سند مجھ کو لکھ کے دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ. اس کی سند آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب کہا تو حضرت عبداللہ سوچنے لگے یا اللہ زبان کی بات ہو رہی تھی، تکرار ہو رہی تھی، بات ختم ہو جاتی، لیکن اب تو میرے والد سند لکھوا رہے ہیں، تحریر لکھوا رہے ہیں، ڈاکومنٹ ریڈی کروا رہے ہیں. یہ تو صبح قیامت تک پڑھی جائے گی، یہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہے گی. حضرت عمر فاروق اعظم سے جب کہا حضرت امام حسین نے، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قلم اور کاغذ حضرت امام حسین نے لکھ دیا کہ آپ بھی میرے غلام ہیں اور اس کے بعد آپ کا بیٹا بھی میرا غلام ہے. اتنا کہنا تھا. امام علی مقام امام حسین نے لکھ کر دے دیا، دستخط کر دیا. اور کرنے کے بعد اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کاغذ کو لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اب عمر کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، اب عمر کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، اب عمر کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. اب تمامی حیران و پریشان تمامی صحابہ کرام ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے. وہ کہہ رہی حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد کہنے لگے اے عمر کیا ہو گیا ہے؟ ہر انسان جنت کا متلاشی ہے، چاہتا ہے کون سی عبادت کر لی جائے جسے ہمیں جنت کا طلبگار ہو جائے، ہمیں جنت حاصل ہو جائے. اے عمر آخر کیا ہو گیا ہے؟ ہر انسان جنت کا خواہش مند ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں آج ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا جب کہا ہاں عمر کو اب جنت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جنت کو عمر کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا عمر کو اب جنت کی ضرورت ہے، عمر کو اب جنت کی ضرورت ہے، جنت کو عمر کی ضرورت ہے. تمامی صحابہ نے کہا اے عمر فاروق اعظم آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ ہی کی وجہ سے تو بیت المقدس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے. اے عمر فاروق اعظم آپ ہی کی وجہ سے ہر جانب اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. اے عمر آپ ہی کی شان ہے، ایک پن گھٹ پر جو ہے شیر اور بکری پانی پی رہے اور آپ کا جملہ صبح قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اب عمر کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کو عمر کی ضرورت. ہاں دیکھو میرے حسین نے، امام علی مقام نے، امام حسین اعظم نے، امام حسین اعظم نے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے انہوں نے اپنے غلامی کی سند ہمیں دے دی ہے. کل میدان محشر قائم ہوگا اور جنتی جنت کی طرف جاتے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جاتا ہوگا اور میں میدان محشر میں گھومتا رہوں گا. جنت پکارے گی عمر تم کہاں ہو؟ اہلاً
अहलन व सहलन मरहबा। नारे